السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں خوش آمدید۔ پروگرام کے ابتدا میں آج ذکر کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال، اس سے جڑی کچھ ڈیولپمنٹس کا، بالخصوص چیئرمین نیب کا استعفیٰ۔ آفتاب سلطان صاحب چند روز پہلے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے اور جاتے ہوئے انہوں نے جو سٹاف سے اپنا خطاب کیا آخری، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کچھ کیسز کے حوالے سے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ چیزوں کو میرٹ پہ دیکھا جائے اور معاملات کو میرٹ پہ لے کے چلا جائے، لیکن ان پہ کوئی غیر ضروری دباؤ آ رہا تھا جس کو وہ ہرگز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ بہتر ہے کہ وہ گھر چلے جائیں۔ آج اسی معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اگین اعزاز سید صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کے حوالے سے بڑا نام ہے ان کا۔ شاہ جی، کچھ بتائیں اندرونی کہانی۔ باہر تو بڑی چند جملے ہیں جو آفتاب سلطان صاحب نے ادا کیے کہ شاید ان پہ دباؤ تھا، لیکن پچھلے دنوں جب خاقان عباسی صاحب اور نون لیگ کے باقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ کیا معاملات تھے، وہ کون سے ایسے کیسز تھے کہ جو آپ چاہ رہے تھے کہ ریفرنسز دائر ہوں، ان کو نیب ایگریسولی لے کے چلے، بٹ سارے لوگ تفصیلات بتانے سے قاصر تھے۔ لیکن میرا خیال میں آپ کی ایسی کوئی مجبوریاں نہیں، آپ انٹرنلی سب کچھ جانتے ہیں وہ کون سے ایسے ایریاز تھے کہ جس طرف آفتاب سلطان صاحب نہیں جانا چاہ رہے تھے، اور حکومت وقت کی خواہش تھی کہ ان معاملات کو سپیڈیلی اور ذرا ایگریسولی ایڈریس کیا جائے۔ افتخار صاحب، یہ حکومت وقت کی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کی خواہش تھی کہ جو کیسز ہیں وہ تیزی سے ہوں اور اریسٹس جو ہیں وہ بھی تیزی سے ہوں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ جو اختلافات کا جو اصل آغاز ہے یہ اس وقت ہوا کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کیس تھا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر مس یوز ہوا تھا، تو چاہتی تھے ہمارے حکمران کہ عمران خان صاحب اس میں ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف ریفرنس کم از کم فائل کیا جائے۔ تو جو چیئرمین نیب ہیں وہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ مس یوز ہوا ہے، یہ ایسٹ بدستور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور اگر مس یوز ہوا ہے، غلط کسی نے رائڈ لیا تو ان سے ریکوری ہونی چاہیے، عمران خان سے اور باقی اور لوگوں کے نام بھی تھا، ایک طویل لسٹ تھی، ان سب سے ریکوری کر لیں۔ تو پہلا اختلاف تو یہاں پر ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ کسی مسٹر ایکس کے بارے میں، کہ کسی جو ایسے بندے کے بارے میں، میں نام لے دیتا ہوں، فرض کریں کہ چیئرمین سینٹ کے والے سے کہا گیا کہ ان کو سبق سکھایا جائے اور ان کو نوٹس جاری کر دیا جائے۔ وہ نوٹس جاری نہیں ہوا۔ پھر ایک اور صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تواتر سے سلسلہ چل رہا تھا۔ جو چیئرمین نیب ہے ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں کیس ٹھوس شواہد اور ٹھوس حقائق کی بنیاد پہ بنانے چاہیے، اور جب کیس انویسٹیگیٹ ہو جائیں تو جب گرفتاری کا مرحلہ ہے تو ہمیں تب گرفتاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کمپلینٹ کی سٹیج پہ یا کمپلینٹ ویریفیکیشن، قانون بھی بدل گئے، اب تو قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پہلے گرفتاری کریں بلکہ انویسٹیگیشن کے بعد آپ گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو افتخار بھائی، آپ دیکھیں نا، 21 جولائی کو 2022 کو چیئرمین نیب کو لگایا گیا اور 21 فروری کو ان کا استعفیٰ ہوا۔ تو اس دوران مجموعی جو گرفتاریاں کم و بیش 5 لوگ ہوئے ہیں، اور وہ 5 لوگ ہوئے ہیں جو سیاسی نہیں تھے، کوئی ایک پولیٹیکل اریسٹ نہیں ہوئی۔ تو میرا تو یہ ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس سے نیب کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا۔ اگر کوئی بھی سیاستدان گرفتار ہوتا اور اس کے اوپر ٹھوس ثبوت ہوتے تو اس میں بھی نیب کی عزت بنتی، کیونکہ نیب سابق جو چیئرمین ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، ان کے دور میں جو نیب نے بدنامی کمائی کہ جس طریقے سے مقدمات بنائے گئے، جس طرح سے عدالتوں نے اٹھا کے انہیں پرے پھینکا، یہ تو ایک شیئر ایک ادارے کی توہین تھی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو کانڈکٹ ہے وہ گورنمنٹ کو اور باقی لوگوں کو پسند نہیں تھا۔ لیکن اگین آپ نے جو نقطہ اٹھایا ایک صادق سنجرانی صاحب کا، چیئرمین سینٹ کا، وہ تو میرے خیال میں اس پارلیمان کے اندر واحد شخصیت ہے جن کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو انہیں سبق سکھانے کی کوشش کہاں سے ہو رہی تھی؟ دیکھیے، صادق سنجرانی صاحب کو جب پتہ لگ جائے نا کہ کوئی ان سے ناراض ہے تو وہ اس کو راضی کر لیتے ہیں، یہ ان کا بڑا کمال آرٹ ہے۔ تو میں اسی بات پہ تو حیران ہو رہا ہوں کہ اس کو سبق سکھانے کے لیے کون وہ دیکھیں، شروع میں آپ کو یاد ہو صادق سنجرانی صاحب پیغام رسانی کا بھی کام کرتے رہے، تو یہ کچھ اور کام بھی وہ کرتے رہے۔ تو وہ اس وقت وہ میرے خیال میں کسی جگہ پہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، جب انہیں پتہ لگا کہ میں لیفٹ سائڈ پہ ہو گیا تو پھر اب وہ رائٹ سائڈ پہ آ گئے
تو اب انہیں سبق سکھانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. نہیں رہی, وہ اچھے بچے ہو گئے ہیں تو میرا خیال انہیں پہلے ہی پتہ لگ گیا کہ یار اس سے پہلے کہ مجھے سبق سکھایا جائے تو وہ میں اچھا بچہ بنا. لیکن اگین کیونکہ آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں تو اعزاز آپ کو لگتا ہے کہ جو سبسٹنس جو مواد چیئرمین نیب کو پرووائڈ کیا گیا, اگرچہ چیئرمین نیب کا اپنا ایک سٹینس تھا کہ ابھی ضرورت نہیں ہے اتنی عجلت میں چیزوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے, اور جو چیزیں پرووائڈ کی گئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اتنی کوئی جان تھی کہ لوگوں کے خلاف ریفرنس دائر بھی کیے جاتے, گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے تھی, آپ کو لگتا ہے ایسے؟ افتخار صاحب کچھ کیسز ہیں نیب میں جو بڑے جاندار ہیں جن کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے. میں اگر بات کروں کہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا کیس ہے وہ بڑا جاندار کیس ہے. میں اگر بات کروں توشہ خانہ کا کیس وہ بھی بڑا جاندار کیس ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن کوئی کیس جاندار ہو اور وہ ایک خاص سٹیج پہ گرفتاری کی سٹیج پہ نہ ہو اور اس سے پہلے آپ اریسٹ کر لیں تو تب بھی کیس خراب ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کیسز جاندار نہیں تھے, کیسز جاندار تھے لیکن انتظار کس بات کا تھا کہ جب وہ سٹیج آئے اریسٹ کی تو تب اریسٹ ہو جائے. گورنمنٹ کی یہ خواہش رہی اور یہ ہماری جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اسی کا مسئلہ نہیں. اگر آپ جنرل مشرف صاحب کے دور میں شروع ہو جائے تو آپ کو یاد ہوگا چیئرمین نیب تھے جنرل امجد, تو جنرل امجد کو تبدیل کر دیا گیا تھا. مشرف صاحب چاہتے تھے کہ جی فوری اٹھا لیں. پھر جنرل شاہد عزیز تھے وہ بھی چیئرمین نیب تھے, ان کو مشرف صاحب نے چینج کر دیا. اور پھر شاہد عزیز صاحب نے بات بھی اس کے اوپر کی کہ کس طرح انہیں ڈرائیو کیا جاتا رہا. پھر پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہو مسلسل چیئرمین نیب بنتے رہے اور پھر ایسے چیئرمین نیب بھی رہے جو کہ ملزموں کی حق میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, پھر مسلم لیگ نون کا جب دور آیا تو قمر زمان صاحب بھی چیئرمین نیب تھے, تو ان کے دور میں کوئی اتنی پولیٹیکل اریسٹ نہیں ہوئی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اور ان کے دور میں بھی. لیکن عمران خان صاحب کا جب دور آیا تو اس سے پہلے نون لیگ نے نواز شریف صاحب نے ایکچولی شاید خاقان عباسی صاحب نے خورشید شاہ ان کی چوائس تھی, یہ خورشید صاحب کی چوائس نہیں تھی, یہ بڑی یہ ہاں جی اچھا یہ بھی نون لیگ کی چوائس تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں خورشید شاہ جب لسٹ دے رہے تھے شاید خاقان عباسی کو, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس نمبر پہ نام ہے نا جاوید اقبال کے نام پر انگلی رکھ کے, انہوں نے شاید خاقان عباسی کو کہا تھا یہ نہ کرنا باقی کوئی اور کر لو. انہوں نے یہ آپ ویریفائی کر لیں یہ ایسا ہوا تھا, یہ بالکل آپ ویریفائی. اچھا تو یہ نہیں چاہتے تھے, لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے دو بندوں کو جانا چاہیے. جاوید اقبال کا وہ نواز شریف صاحب ہیں اور آصف علی زرداری صاحب ہیں. ان دونوں نے وہ چیئرمین نیب کو امین کہا کہ یہ بہترین ہے, امین کا, اور اسی نے ان دونوں کو گرفتار کروایا. اور پھر جو جاوید اقبال صاحب نے جو نیب میں آ کے جو مثالیں قائم کی ہیں اس پہ تو بندہ جو ہے پاکستان کی نیب کی ہسٹری میں ایک یونیک ایگزامپل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. نیب کی ہسٹری کا جو سیاہ ترین دور ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا دور ہے انڈاؤٹڈلی. لیکن اعزاز انفیکٹ حکومت وقت کو اتنی اجلت کیوں ہے؟ کیسز تو چلتے ہیں, سالہ سال چلتے ہیں اور جا کے کہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. افتخار صاحب ایک بات میری پوری نہیں ہوئی. اچھا وہ بات وہ یہ ہوئی کہ نون لیگ نے تو چیئرمین نیب تعینات کر دیا پیپلز پارٹی کی مشاورت سے, کی مشاورت اس وقت پیپلز پارٹی نے دی تھی. جی جی. اچھا ہم تو کو یہ کر رہے تھے کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے وہ چیئرمین نیب کو تبدیل کر دیں گے, ہماری یہ توقع تھی. ہاں بالکل, جب مدت پوری عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے نہ صرف اس چیئرمین نیب کو کنٹینیو کیا بلکہ اس چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے لیے بھی کام ہوتا رہا. آپ کو پتہ ہے نا اس بات. اور پھر جو مثالیں قائم ہوئیں, پکڑو اور اٹھاؤ اور کیس بناؤ, اور بعد میں وہ کیسز ثابت نہیں ہوتے تھے, اور پھر 7 سال تک 8 مہینے تک جیلوں میں رہے ہیں. اور چیئرمین نیب کا جو کنڈکٹ ہے آپ دیکھیں, انہوں نے پریس ریلیز ایک دفعہ جاری کر دی کہ ایک پی آئی اے کے طیارے میں ایک غیر ملکی خاتون نے کوئی شاید ناچ کر دیا تو اس پہ بھی انہوں نے نوٹس لے لیا. تو اس طرح کے کام ہوتے رہے ان کے دور میں. عمران خان صاحب نے کسی زمانے افتخار چودھری صاحب ایک بوتل کے اوپر انہوں نے بھی تو دیکھا, انہوں نے بالکل عرصے تک چلاتے رہے. بالکل. تو اب یہ ہے کہ اب اس گورنمنٹ نے ایک کام یہ کیا تھا, اس دفعہ نواز شریف صاحب نے یہ کام کیا, پرانا سبق تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک بہتر آدمی کو لگاتے ہیں. آفتاب سلطان کو انہوں نے لگا دیا. کیوں لگایا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں لگایا. اس کا جواب یہ ہے کہ انیشلی ان کا پلان نہیں تھا کہ یہ گورنمنٹ کو پرولونگ کریں گے. انیشلی تو پلان یہ تھا کہ یہ لیجسلیشن کر کے یہ چلے جائیں گے. ان کو ڈر یہ تھا کہ جب ہم چلے جائیں تو کوئی ایسا بندہ نیب کا چیئرمین نہ ہو جو ہم پر جھوٹے کیس بنائے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ شومی قسمت
کہ اسی حکومت نے کنٹینیو کر حکومت نے کنٹینیو کر لیا. اب حکومت نے کنٹینیو کر لیا تو حکومت کو تو کوئی دیکھیں نا, حکومت کو تو کوئی اچھا کام کرنے والا نہیں چاہیے. حکومت کو تو وہ چاہیے جو فون اٹھائیں اور وہ کہیں کہ افتخار شرازی صاحب کو پکڑ لیا ہے, پکڑ لیں تو وہ پکڑ لیں, بعد میں کیس بنائیں. تو یہ پرابلم ہوا اور اس میں ان کو جانا پڑا. ہاں لیکن اگین جو میں سوال پھر کرنا چاہ رہا تھا, ایک تو یہ کہ عجلت کیوں ہے, کیا مائنس عمران خان اور باقی لوگوں کو انہوں نے ریس سے باہر کرنا ہے, اسی لیے حکومت ذرا تیزی دکھانا چاہ رہی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ٹائم بڑا کم ہے اور اسی کے اندر لوگوں کی کنوکشن ہو جائے گی تو بہتر ہے, ورنہ بڑا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. افتخار صاحب میرے خیال میں گورنمنٹ میں ایک براڈ کنسنسس تمام جماعتوں میں ہو گیا ہوا ہے, اور شاید کہیں جیسے کہتے ہیں نا ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہیں پہ, مجھے نہیں پتا کیا ہے تفصیلات تو ظاہر ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. براڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو میڈیسن سابق دور میں استعمال کی جاتی رہی تھی اس میڈیسن کو سابق دور کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف استعمال کیا جائے, وہی میڈیسن. اچھا, میڈیسن وہی ہو, میڈیسن پرانی ہے, میڈیسن پرانی ہے, ٹھیک ہے. میڈیسن کے ریسیور جو ہے نا پیشنٹ ڈفرینٹ ہو گئے, پیشنٹ ڈفرینٹ. میرا نہیں خیال عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو چیزیں ہم آئے روز ہم بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں, گورنمنٹ یہ لیک کرتی ہے انفارمیشن, کبھی ایف آئی اے لیک کرتی ہے, کبھی آ جاتے ہیں ٹکرز گورنمنٹ وزیروں کی طرف سے, حکومتی عہدیداروں کی طرف سے. میرے خیال میں یہ سائیکولوجیکل وارفیئر زیادہ ہے. عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے, گرفتاری تو ان کی ہوگی الٹیمیٹلی, میرے خیال میں جو ان کے کیسز ہیں آلریڈی عدالتوں میں, مثال منی جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ اس کیس پہ کہیں ان کی امپریزنمنٹ نہ ہو جائے, کہیں جیل نہ بھیج دیے جائیں. پھر وہ ٹیریان کیس ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن, وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ماہرین کہتے ہیں, ماہرین یہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ جو جیل جانا چاہتا ہے اس کو تو بھیج دیتے ہیں, جیل برو تحریک میں بھی بھیج دیتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ جو ہے نا ایک پراپر ٹائم کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور پراپر ٹائم پہ آپ اور ہم دیکھیں گے کہ -1 میرے خیال میں ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ نہ ہو. اچھا, وہ اسی طرف چیزیں جا رہی ہیں. لیکن جو پچھلے دنوں پریس کانفرنس بھی ہوئی اور رانا سنوال صاحب اس پریس کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے, انفیکٹ چیئرمین نیب کے حوالے سے وہاں پہ بھی سوالات کیے گئے, اور آپ کا سوال میں سن رہا تھا. ایک طرف تو فرما رہے ہیں کہ بڑی انٹیگریٹی والے وہ آفیسر رہے ہیں, اور خود میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے ساتھ بطور ڈی جی نیب کام کرتے رہے آفتاب سلطان صاحب. بٹ دوسری جانب جو انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ وہ کسی آفیسر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی, اور کہا کہ کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ نے غلطی نہ کی ہوگی, اس نے کہا جی میں نے کام ہی نہیں کیا تو مجھ سے غلطی کہاں ہونی تھی. تو چیئرمین نیب کو نکما نکھٹو گویا کہ انہوں نے تعبیر اس سے کیا ہے. نہیں, ساتھ یہ بھی کہا کہ بڑے دیانتدار بھی ہیں, دیانتدار بھی ہیں, بٹ نکھٹو اور نکمے بھی ہیں. تو انفیکٹ یہ کس کی زبان بول رہے تھے؟ وہ افتخار بھائی, پروین شاکر نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے, اس نے کہا آدھی ریت سے باہر ہوں میں, آدھی اندر گڑی ہوئی ہوں, آدھی مان گئی ہوں اس کی, آدھی بات پہ اڑی ہوئی ہوں. دیکھیں ایک طرف وہ کہتے ہیں دیانتدار ہیں, اور ایک طرف کہتے ہیں نکھٹو ہیں. ابھی اگر نکھٹو ہیں تو نکھٹو کو لگانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ پرائم منسٹر کا تھا نا. تو پھر پرائم منسٹر اون کرے کہ میں نکھٹو لوگوں کو لگاتا ہوں. 87 ممبرز کیبنٹ کس نے لگائی ہے؟ وہ پرائم منسٹر نے لگائی ہے, وہ نکھٹو ہیں. وہ ایشو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہے نا, یہ وہ باتیں, وہ ہمارا یہ جو حکومتوں کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جب انہیں کوئی اچھا لگے تو زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے ہیں, اور جب کوئی انہیں برا لگے تو پھر اتار کے پھینکتے ہیں, اور مڑ کے دیکھتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا, اعزاز لگتا ہے کہ آفتاب سلطان صاحب میاں نواز شریف صاحب کی بھی چوائس تھے, ان کے ساتھ انہوں نے رہے ہیں, اور بطور ڈی جی نیب انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. ڈی جی آئی بی کے طور پر انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو وہاں سے کچھ سگنلز آئے ہیں کہ میاں صاحب ڈسٹرب ہوئے ہیں, کہ ایک بڑے کارآمد بڑے اچھے آدمی تھے, ان کو آپ نے جانے دیا, شہباز شریف صاحب کو. مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کی کیا تھنکنگ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر میاں صاحب خوش نہیں ہیں تو پھر آفتاب سلطان کو ریزائن کیوں دینا پڑ گیا؟ ہاں صحیح سوال تو یہ ہے نا. اور جتنی بھی اہم اپائنٹمنٹ ہوتی ہے, اور پرٹیکولرلی یہ چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ, یہ میاں نواز شریف کی اپروول سے ہی ہوئی ہے. بلکہ ان کا نام سجسٹ کرنے والوں میں جو ابتدائی طور پہ ہم نے سنا تھا وہ میاں نواز شریف تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب خود بھی وہ یہ شریف برادران جو ہیں ان میں ایک بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہے, گڈ کاپ بیڈ کاپ. تو نواز شریف صاحب ایک سمجھدار سیاستدان ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. تو وہ جو
فیصلے ہوتے ہیں نا جس سے گیلری میں کھیلا جا سکتا ہے وہ ان کو تو اون کرتے ہیں، لیکن جو فیصلے جن سے گیلری میں نہیں کھیلا جاتا وہ شہباز شریف کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ چلتا رہتا ہے. لیکن انفیکٹ اب جو نیکسٹ چوائس بننے جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اب کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ملٹری بیک گراؤنڈ کے کسی شخص کو لایا جا رہا ہے اور وہ چوائس حکومت وقت کی آپ کو لگ رہی ہے، یا کہیں اور سے سجیشن آ رہی ہے کہ اس بندے کو اب لگا دیا جائے؟ بڑا کام کا آدمی ہے افتخار بھائی. یہ حکومت جو ہے اتنی انکمپیٹنٹ ہے، اتنی انکمپیٹنٹ ہے یہ حکومت. شہباز شریف دن رات کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کیا کام کر رہے ہیں. مجھے پہلی بات یہ بتائیں آنیسٹلی، ذرا آپ اور ہم ذرا ایک جسٹ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے طور پہ آپ بھی اور میں بھی ذرا سوچ کے بتائیں، کیا شہباز شریف صاحب کی اہلیت تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنتے؟ کیا شہباز شریف صاحب کی اس بات کی کیپیسٹی تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنتے؟ ان کی پرائم منسٹر بننے کی صرف ایک کوالٹی اور ایک کیپیسٹی تھی کہ وہ میاں نواز شریف کے بھائی ہیں، اور میاں نواز شریف اپنے گھر کے باہر کسی کو لگانا نہیں چاہتے تھے. کیا اس پارٹی میں اور لوگ نہیں ہیں موجود؟ خاقان عباسی بڑا اچھا پرفارم کر کے خاقان عباسی ہو سکتا تھا، خواجہ آصف ہو سکتا تھا، رانا ثناء اللہ ہو سکتا، نیم اینی بڈی، کوئی اور ہو سکتا تھا. کیا ان کے گھر سے پھر وزیر اعلیٰ لگانا تھا آپ نے تو وزیر اعلیٰ بھی اپنے بھتیجے کو لگانا تھا آپ نے؟ تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے، اور یہ میرے خیال میں لوگ محسوس کرتے ہیں. اور یہ پارٹیوں کے اندر اس طرح کا یہ جو خاندانی جو سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے کہ میرٹ کے اوپر لگائیں. ٹھیک ہے، اگر مریم نواز اگر کراؤڈ پول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ایک پروسیس میں آئے، ضرور آگے بڑھے. ٹھیک ہے، لیکن آپ شہباز شریف صاحب کے آج الیکشن کروا لیں اور باقی ان کے مقابلے میں کسی اور پارٹی لیڈر کو کھڑا کر لیں. چلیں مریم کو ہی کھڑا کر لیں، شہباز شریف الیکشن جیت جائیں، میرا نام بدل دیں. پارٹی پریزیڈنٹ ہے، پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ. شہباز شریف اگر الیکشن جیت جائیں تو میرا نام بدل دیں. میں آپ کو یہ شرط لگا کے کہہ رہا ہوں بات. تو اگر یہ خدشات اعزاز سید جیسا ایک جرنلسٹ کے جو چیزوں کو بڑے کلوزلی واچ کرتے دیکھ رہا ہے، اگر اس کا انالیسس ہے، تو وہاں بیٹھے لنڈن میں نواز شریف صاحب کو اس بات کا خطرہ اور خدشہ نہیں ہے کہ اگر ان پہ چھوڑ دیا گیا یہ تو ڈبو دیں گے سب کچھ، تو بہتر ہے واپس آ جائیں؟ تو ان کے آنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے اس کا کام صرف یہی مینجمنٹ ہی نہیں ہے، اسے چاروں صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، جو آپ کی نیبرنگ اس ریجن کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، گلوبل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. فارن افیئرس کے معاملات اور کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس کو لیڈ لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جو پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ، اور وہاں پر مطلب آپ کو پتا ہے کہ جو پریس کانفرنس میں ہمارے جرنلسٹ جاتے ہیں، میں ان کے ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن کسی کرٹیکل جرنلسٹ کو وہاں پر نہیں بلائیں گے کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ لوگوں کو، کرٹیکل لوگوں کو جواب دے سکے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جرنلسٹ کو جواب دینا یہی پرائم منسٹر کی اہلیت نہیں ہوتی. اصل بات ایشو یہ ہے کہ آپ کی معیشت کو جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو نبرد آزما ہوں، ان کو ڈیل کریں اور لوگوں کو آ کے بتائیں. ابھی تک جو شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ ہے، ابھی تک ان کی اگر کوئی ایک پالیسی جس نے مجھے اچھی لگی، ایک پالیسی، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے آسٹیرٹی میئرز اناؤنس کیے، گڈ تھنگ، ویری گڈ تھنگ، ٹو بی فیئر ود ہم. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر کوئی رول پلے کیا ہے، مجھے بڑی مایوسی ہے. دیکھیے اس ملک میں چھوٹے صوبے بڑے ناراض ہیں، سندھ کے اپنے مسائل ہیں، بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے اپنے مسائل ہیں. کیا پرائم منسٹر نے وہ مسائل حل کیے ہیں یا ان پر توجہ دینے کی کوشش کی؟ آنسر از نو. کیا اس ملک میں لاپتہ افراد کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کی کوشش کی؟ آنسر از نو. علی وزیر جس نے ان کو ووٹ دیا ہے اس کو باہر نہیں نکال سکے، انتظار کرنا پڑا. آپ کو پتا ہے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کوئی آئیڈیل پرائم منسٹر ہیں. یہ بدقسمتی کہیے کہ ہم ایک ایسے پرائم منسٹر کے ساتھ چل رہے ہیں جو شاید کوئی اتنا پاپولر بھی نہیں ہے. اور اگر ان کا مقابلہ اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ کریں، عمران خان سے کریں، ہم عمران خان کے ناقدین میں شامل ہیں، عمران خان کی تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ آئین کے حوالے سے جو 3 اپریل کو انہوں نے کروایا، یا اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن کیا شہباز شریف صاحب عمران خان کی کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آنسر از نو، آنسر از نو. بڑی حیران کن بات کی ہے اعزازیہ. اب یقینی طور پہ یہی وہ بڑے اہم سوالات ہیں کہ اس وقت جو پاکستان ڈیپ کرائسس کا شکار ہے ہر حوالے سے، وہ معاشی ہوں یا وہ خارجہ محاذ کے اوپر،
کیا واقعی ایسے موقع پہ یہی پرائم منسٹر یا پھر نیا الیکشن کرا کے آپ کو نیا پرائم منسٹر اور کوئی کمپیٹنٹ شخص لانا چاہیے؟ اسی پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے امتیاز گل صاحب، اور ان سے کچھ سرحد سے پار افغانستان میں بگ بڑی ہائی پاور ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے اور طالبان کے آج سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی اور دیگر معاملات ہیں وہ حل ہو پائیں گے کہ نہیں؟ واپس آتے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا امتیاز گل صاحب نے، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ امتیاز صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، کچھ افغانستان کی صورتحال، اور ان دنوں میں ہمارا ڈیلیگیشن بھی ایک گیا، ہائی پاورڈ وزیر دفاع کی قیادت میں، ڈی جی ISI بھی ساتھ تھے، ایک روزہ دورہ تھا اور وہاں پہ طالبان قیادت کے ساتھ گفت و شنید بھی رہی۔ سگنلز تو بڑے پازیٹیو ہیں، اخبارات میں جو ہم نے پڑھا ہے لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب طالبان قیادت اگری کر گئی ہے کہ جو پاکستان کا پرائم ایشو ہے، گویا کہ TTP کے لوگ جن کے وہاں پہ ہائیڈ آؤٹس ہیں وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اب شاید وہاں پہ ان کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، تو لگتا ہے ایسے کچھ چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں؟ سر جی، اس میں زمین یہ تو تنگ ہونی تھی، اس لیے کہ TTP صرف نہیں ہے اور نہ ہی TTP کو صرف ایک ایسے گروپ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو پاکستان کو خراب کر رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچ گروہ ہیں، چاہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، چاہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، یہ سب ایک دوسرے کے نظریاتی بھائی بند ہیں۔ تو اس وجہ سے چین نے بھی ان کو بار بار کہا، ضمیر کابلوف جو کہ خصوصی نمائندے ہیں روس کے، وہ بھی ابھی 2 ہفتے پہلے کابل سے ہو کے آئے، پاکستان اسلام آباد بھی آئے تھے، اور انہوں نے یہاں بھی بات چیت میں بتایا کہ ہم بڑا واضح کر کے آئے ہیں کہ انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم پہ آپ لوگوں نے دوحہ معاہدے میں جو وعدے کیے تھے آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا وہی بات ہے جو کہ چینی خصوصی نمائندے نے حال ہی میں افغان طالبان کو کہی، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے۔ تو اس وجہ سے ابتداً تو انہوں نے تعامل کیا، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان نے اپنے لوگوں کو بھی TTP کو جوائن کرنے سے اب تھوڑی اس پہ پابندی اس طرح لگائی کہ نظر زیادہ رکھیے، جو لوگ ادھر جا رہے ہیں ان کو خبر ملتی ہے ان کو پکڑتے ہیں، بلکہ ہمارے بارڈر علاقے میں جتنے آپریشنز ہوئے ہیں حال ہی میں TTP کے کافی سارے لوگ مارے گئے، آپ نے دیکھا ہوگا خبریں، خاص طور پہ وزیرستان اور باجوڑ سے خبریں آئی تھی، وہ انہوں نے لاشیں پھر واپس بھیجی ہیں کہ یہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ یہ سارے پاکستانی ہیں لیکن اس میں تو آپ کے افغان بھی ہیں، اور ظاہر ہے افغانستان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہمارے سابقہ جو قبائلی علاقے ہیں، سرحدی علاقے ہیں، ان کا ہے بے روزگاری بھی ہے، جہالت بھی ہے، پھر مولوی کا اثر و نفوذ بھی زیادہ ہے، اس وجہ سے رفتہ رفتہ لگتا ہے کہ اب ان کو مجبوراً، کیونکہ صرف پاکستان ہوتا تو ہو سکتا ہے معاملات ویسے ہی چل رہے ہوتے، لیکن ابھی جو ہے تو صورتحال بدلی ہوئی ہے۔ لیکن امتیاز صاحب انفیکٹ جو پہلے ان کا بیانیہ تھا گویا کہ ان کا ان گروپس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، پھر ساتھ میں پاکستان سے یہ بھی کہا گیا کہ جو پاکستان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث لوگ ہیں، وہ ہرگز افغانستان سے نہیں جا رہے بلکہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ بٹ اب جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جو اخبارات پہ ہم نے پڑھی ہے اس میں تو اب وہ واضح کمٹمنٹ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ بالکل وہ ایسا کریں گے کہ ان گروپس کو وہاں پہ ڈسمینٹل کریں گے۔ تو یہ بیانی میں بدلاؤ جو آیا ہے اب یہ وقتی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سچ کہہ رہے تھے یا اب کیا درست بات کر رہے ہیں؟ کچھ کنفیوژن سی ہے، اس کو کیسے آپ دور کریں؟ دیکھیں، کئی دفعہ باتیں سچ نہیں بھی ہوتی پھر بھی آپ کو دوسروں کے خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ افغانستان کو اگر دیکھیں، ان کی 75% بیرونی تجارت پاکستان کے ساتھ ہے، اس وقت ان کی 65% آمدنی کا ذریعہ پاکستان ہے، یعنی پاکستان سے جتنی اشیاء جاتی ہیں وہاں سے جو اشیاء آ رہی ہیں، خاص طور پہ کوئلہ جو کہ غلام خان بارڈر سے آتا ہے شمالی وزیرستان سے، تو ان کو خود بھی تو احساس ہونا، ابھی 4 دن بارڈر بند رہا ہے تورخم، آپ کو معلوم ہوگا، 4 دن اگر بند رہا تو اندازہ کریں کہ کتنے ملین
کتنے کروڑ روپے ان کا نقصان ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، بالکل. اور یہ 5ویں مرتبہ تھی کہ انہوں نے بارڈر بند کیا، اور انہوں نے خود بند کیا. اس مرتبہ پاکستان نے نہیں بند کیا. صحیح. کیونکہ ان کا یہ خیال ہے بارڈر پہ چونکہ باقاعدہ تربیت یافتہ فوج بھی نہیں، انہوں نے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ہماری باقاعدہ تربیت نہیں ہوئی، ہماری تو یونیفارم بھی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ذرا آپ حوصلہ کریں. لیکن ایک اور بات میں بتاؤں جو آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا، میں حال ہی میں کوئٹہ گیا، وہاں پہ بھی میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی ایک ڈائلاگ کے دوران، جو زابل سے آئے تھے، ہلمند سے اور قندھار سے آئے تھے. ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ٹی ٹی پی والے آ کے بس گئے تھے. اچھا. پاکستانی. اور آہستہ سے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو یہاں پہ اپنی الگ رہائشیں بنا رہے ہیں، الگ ایک جزیرہ بنا رہے ہیں، کہتے ہم پھر گورنر کے پاس گئے. گورنر نے پھر یہ معاملہ حاجی ملا یعقوب تک پہنچایا. ملا یعقوب ملا عمر کے صاحبزادے ہیں. صحیح. تو انہوں نے کہتے کھڑے کھڑے یہ کہا کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں، یعنی چاہے زابل ہے، کابل ہے، قندھار، زابل قندھار، اس میں کوئی پاکستانی ٹی ٹی پی والا آ کے نہیں ٹھہرے گا، ان کو یہاں سے نکالیں. تو وہاں سے باقاعدہ حکم نامہ پھر جاری ہوا، ان لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. صحیح. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ تھے صحیح. جو واقعی نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں جا کے رہیں. لیکن وہ الگ بات ہے جو ہمارا پکتی کا علاقہ ہے، جو مشرقی افغانستان جس کو کہتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں، حقانی نیٹ ورک کے لوگ تھے. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہاں جا کے کریں، اس علاقے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں بھی ان کے خلاف اپوزیشن موجود تھی. لیکن اب لگتا ہے کہ تمام ممالک مل گئے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی پریشر پڑا ہے کہ جو بھی بارڈر موومنٹ ہوگی باقاعدہ ریگولیٹ کریں گے ہم. صحیح. ویزے کے بغیر، پاسپورٹ کے بغیر اب کسی کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، بہت ہو گیا. تو اس لحاظ سے جو ہوتا ہے نا، آپ کئی کچھ سچویشنز ہوتی ہیں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دباؤ ڈالتے ہیں. صحیح. وہ دباؤ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ چیزیں ایڈریس ہونے جا رہی ہیں. چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. امتیاز صاحب، انفیکٹ افغان مہاجرین بھی ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید ان کی شکل میں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بڑا پرابلم ہے. تو اب اس ایشو کو بھی تو ایڈریس ہونا چاہیے. افغانستان تو اب کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرامن ملک ہے، واپسی ہونی چاہیے. بٹ اس ایشو کو بھی ٹیک اپ کیا گیا ہے یا کرنا چاہیے یا نہیں؟ ابھی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے یہ شاید. دیکھیں افتخار، یہ جو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں مہاجرین کا مسئلہ، یہ ہمارا نظام کے اوپر ایک لحاظ سے کلنک کا ٹیکہ ہے. اس ملک میں مہاجرین سے متعلق کوئی باقاعدہ قانون ہی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس وقت جو افغان مہاجرین کی اکثریت ہے جس کو ہم مہاجر کہتے ہیں، وہ تقریباً 65% ہے. وہ سارے یہاں پیدا ہوئے ہیں. تو اب ان میں سے کئی لوگوں نے افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی 20-25 سال کا ہے، یہیں پہ اسکولوں میں پلے بڑھے، یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں. تو یہ تو اس ملک کی نالائکی ہے، اس ملک کے حکام کی نالائکی ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکے کہ بھئی جو بچہ یہاں پیدا ہوا ہے وہ پاکستانی ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے تو خواہش ہوتی ہے کہ جا کے امریکہ میں پیدا ہوتا کہ اس کو امریکی پاسپورٹ مل جائے. یہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، لوگ یورپ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں چلے اللہ کرے کہ پیدائش ادھر ہو جائے. لیکن دوسروں کی اولادوں کے لیے نیکسٹ ڈور، یعنی اپنے ہمسائے کے جو لوگ ہیں، اس کے لیے معلوم نہیں کہ سوچ ان کے اندر کیوں نہیں پیدا ہو سکے. آپ کو پتہ ہوگا کہ 23-24 ہزار ہمارے سرکاری افسران ہیں جنہوں نے باہر کی شہریت لے رکھی ہے، ریزیڈنسی کارڈز لیے ہوئے، انہوں نے اپنے بچے ان کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو ان کو پاکستانی ڈکلیئر کرنے سے آپ کا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اگر وہ ایک اونرشپ آ جائے گی، ان کا خیال ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا جی؟ دیکھیں نا، آپ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ابھی کوئی باقاعدہ جو رجسٹرڈ مہاجرین ہیں وہ 1.4 مطلب 14 لاکھ ہیں. صحیح. لیکن آپ اگر اصل میں اندازہ لگائیں تو یہ تعداد ہو سکتے کہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو. صحیح. وہ لوگ جنہوں نے شناختی کارڈ حاصل کر رکھے ہیں. آپ کو سنا ہوگا آپ نے کہ ہمارے یورپ سے کوئی 1700-1800 لوگوں نے جو افغان تھے، انہوں نے جعلی بنیادوں پہ، چونکہ ان کے پاس CNIC ہمارے RD کارڈ وغیرہ تھے، کسی انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کیے ہوئے ہیں، پاکستانی شناختی کارڈ بنایا ہوا ہے. بلکہ بلوچستان کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں، یعنی قندھار، زابل، ہلمند، وہاں سے تو لوگ بس ایسے آتے جاتے ہیں.
مطلب اس ہم جن صاحب سے ملے صحیح. ان لوگوں کے پاس اپنا شناختی کارڈ تھا اور وہ ڈائلاگ میں شرکت کے لیے آ گئے. ان کے لیے پابندی یہ تھی کہ وہ کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکے کیونکہ ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے آپ کے پاس باقاعدہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے. صحیح. تو وہاں پہ چونکہ قبائلی رشتے بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے چمن بارڈر پہ بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہوتی. پھر گاؤں بارڈر کی وجہ سے تقسیم ہوئے ہیں لہٰذا گاؤں کے رستے آ جاتے ہیں اگر بارڈر کے رستے نہ آئیں. اور جب وہ پہنچ جاتے ہیں کوئٹہ میں تو کوئٹہ کے رہنے والوں میں یہاں کے پٹھانوں میں وہاں کوئی فرق میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی بادر کرتا ہے کہ ان کو ہاں اچھی جائے کہ وہ کوئٹہ کینٹونمنٹ کی طرف جائیں وہاں پہ ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. لیکن یہ بہرحال میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح وہ آبادی جو کہ یہاں پیدا ہوئی ہے اس کو اپنے اس ریڈار سے نکال لیں. اپنی آپ کی ذمہ داری کم ہو جائے گی. یعنی اگر 14 لاکھ میں سے جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں اگر 10 لاکھ پاکستانی شہریت کے ہیں کوالیفائی ہو جائیں یا ہو جائیں تو ظاہر سی بات تو آپ ان کے لیے کتنی خوش ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن اگین لاسٹلی کیونکہ پروگرام کے وقت ختم ہونے جا رہے تو مذاکرات گفتگو کی بات جو پچھلے رجیم میں شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو انفیکٹ ایک گفتگو کا راستہ اپنایا گیا تھا. لگتا ہے کہ اب کی بار بھی جب ہماری قیادت وہاں پہ گئی ہے گفتگو ہوئی ہے تو اس آپشن کو بھی اوپن رکھا گیا ہے یا رکھنا چاہیے؟ آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ مین سٹریمنگ کی جو بات بار بار ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے بڑے آپریشنز کیے دہشت گردی کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکے اور خود امریکہ جو افغانستان سے گیا گفتگو کے ذریعے گیا تو لگتا ہے کہ آپشن کو آن رکھنا چاہیے رکھے گی حکومت؟ دیکھیے جو میرا اپنا خیال ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کہ مذاکرات کے ذریعے دوسری پارٹی نے یہ سمجھا کہ شاید ہم کوئی بہت سپر پاور ہیں اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 28 نومبر کو انہوں نے معاہدہ توڑا فائر بندی کا اور اس کے بعد دسمبر کے مہینے میں کتنی بڑی بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ چیپٹر فی الحال بند ہو چکا ہے. مین سٹریمنگ کی جو بات ہے ان کو قومی دھارے میں لانے کی جو آنا چاہتے ہیں ان کو پاکستان نے روکا تو نہیں ہے. جو آئے ہتھیار رکھے کہے کہ میں آئین پاکستان کو مانتا ہوں تو میرا خیال ہے وہ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں. ہاں یہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں گروپ کی صورت میں آپ آنے دیں اور ہم سے پوچھ گچھ نہ کریں آپ کہاں تھے اس طرح تو جدید ریاست میں نہیں ہوتا ورنہ آپ کی ہماری پھر حیثیت کیا رہ جائے گی اس ملک میں. یقیناً اسی نوٹ پہ آج کا شو ختم کرتے ہیں ناظرین. اجازت دیجیے. خدا حافظ.